السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 111 نمبر کی آیت، اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات ہو رہی تھی خیانت کرنے والوں سے متعلق، کہ جو کوئی کسی سے خیانت کرتا ہے تو ایکچولی وہ اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بات آئی منافقین کی، کہ جو راتوں کو مومنین سے علیحدہ ہو کر رات کی تاریکیوں میں ان کے خلاف مشورے کرتے ہیں، تو ان کی منافقت کی اور دشمنی کی بات ہوئی، جو اللہ کے نظام کو قائم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ تو اس کے بعد اب یہ جو آیت ہے جس کے اوپر آج ہمارا لیکچر ہے، یہ بھی اسی چیز کو واضح کر رہی ہے کہ جو جرم کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے اندر جو اسمن کا لفظ ہے، اس کے بنیادی معنی کمزوری کے ہیں، کمزور کے، اسیم جو کمزور ہو، یعنی وہ کمزوری ایسے کہ کوئی جرم کر لے، پھر اس جرم کے نتیجے میں جو اس کی نفسیاتی طور پر اس کی نفسیات کے اوپر جو برا اثر پڑتا ہے، اس سے اس کی ذات، پرسنالٹی، اس کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہم نے وہاں پر واضح کی تھی، اور اسی سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جرم ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں اسم کا لفظ آتا ہے، یعنی سیاق و سباق کے اعتبار سے اسم کے معنی آپ کو سمجھنے ہوں گے، کہ کہیں پر یہ کمزوری کے معنوں میں آئے گا اور کہیں پر یہ جرم کے معنوں میں آئے گا، کیونکہ جرم کرنے سے انسان جو ہے اپنی ذات کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے بات ہوئی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں بیسیکلی تو وہ دوسرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا انداز دیکھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں وہ خود اپنے نفس، اپنی پرسنالٹی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جو اسم ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے کہ جو بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے بیسیکلی وہ جرم ہوتا ہے، جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، اور اس جرم سے اس کی پرسنالٹی کی گروتھ رک جاتی ہے، اس کی جو پرسنالٹی کی پروگرس ہے وہ رک جاتی ہے، انسانی نفسیات کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں، اس کی قوتیں، صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں۔ تو یہ اگین یہ جو اسم ہے اس کو ہم نے واضح کیا، کیونکہ اس آیت کے اندر بھی اسم کا لفظ ہی آ رہا ہے، تو اس لیے میں نے شروع میں ہی آپ کو سمجھا دیا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، وَمَن يَكْسِبْ اسمًا، اور جو کوئی اسم یعنی جرم کرتا ہے۔ یہاں پر یکسب ہے، یکسب یعنی کماتا ہے، جرم کماتا ہے۔ یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جرم انسان اپنے دل و دماغ کے فیصلے سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کرتا ہے۔ فیصلہ تو دل و دماغ سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو عمل وہ اس کے ہاتھوں سے، جسمانی اعضاء سے ہوتا ہے۔ اس کو قرآن کمانا بولتا ہے، کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ ہم بولتے ہیں یہ کہ یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارا ہی کمایا ہوا ہے، یہ تمہاری ہی کمائی ہے۔ تو یہ لفظ عربی میں بھی، قرآن کے اندر بھی اسی طرح آتے ہیں، کہ جو کوئی جرم کماتا ہے، یعنی خود جرم کرتا ہے، سوچ کر، سمجھ کر، اپنے جسمانی اعضاء سے کام لے کر
جو کوئی خود جرم کماتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو بلا شبہ وہ اسے اپنے ہی نفس کے خلاف کماتا ہے۔ بالکل وہی انداز ہے جہاں پر خیانت کی بات کی گئی تو کہا گیا نا کہ جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں وہ دراصل اپنے ہی نفس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی کہ ٹھیک ہے کہ جس کے خلاف جرم ہوا ہے، جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کا نقصان ہے، لیکن کہتا ہے کہ پہلا نقصان مجرم کا ہے کہ اس نے اپنی ذات، اپنی پرسنالٹی کو ڈیمیج کیا۔ تو پہلا نقصان تو وہ اسی کا گناتا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے، کہ اس کی پرسنالٹی میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ چونکہ اپنے جرم کا ذمہ دار بھی ہے، جواب دہ بھی ہے۔ اگر یہ اپنی کسی سمارٹنس سے، کسی رشوت سے، سفارش سے، اپنی کسی مضبوط سوشل سٹیٹس سے یہ بچ بھی جاتا ہے بظاہر اس دنیا میں، لیکن جو فائنل ججمنٹ ہے، جو فائنل دا ڈے آف ججمنٹ، اس میں تو یہ نہیں بچ سکے گا، اس کو اپنے جرم کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ چیزیں اگر ذہن میں رہیں، اللہ کا قانون مکافات اگر اس کے اوپر ایمان ہو تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، کہ وہ تو بلا شبہ وہ اپنے ہی نفس کے خلاف کماتا ہے۔ جو بھی جرم کرنے والا ہوتا ہے پہلا نقصان وہ اپنا کرتا ہے، بعد میں باقی لوگ ہیں جن کا نقصان ہوتا ہے، وہ تو کہیں پورا ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ تو اس کے ریکارڈ میں آ گیا، وہ تو ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ تو پھر اگر یہ اس سے معافی نہ مانگے، اس کی تلافی نہ کرے، تو اس کا تو پھر نقصان اسے بھگتنا پڑے گا۔ تو اس آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے کہ یہ جو قوانین ہیں، یہ جو ضابطے ہم تمہیں دے رہے ہیں، کہتا ہے کہ یہ اس نے بنائے ہیں جس کے پاس علم ہے، اور صرف علم ہی نہیں بلکہ وہ ہر چیز کی ریزننگ کو جانتا ہے، یعنی علم بھی ہے اور ریزننگ بھی ہے۔ ریزننگ جانتا ہے وہ کہ کوئی چیز کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر آگے چل کر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، نتیجہ مرتب ہونے کے بعد اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، جرم کی نوعیت کیا ہے، اس نوعیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری حکمت کی چیزیں ہیں نا، اور یہ بھی تو حکمت کی بات ہے نا۔ تو وہ جو کہتا ہے کہ جو خیانت کرتا ہے، خائن جو ہوتا ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اب یہاں پر جو کہہ رہا ہے کہ جو اسیم ہوتا ہے، جرم کرتا ہے، ایکچولی وہ اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کو کمزور کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ہی تعمیری قوتوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اس سے اس کی ترقی، اس کی بڑھوتری رک جاتی ہے، حالت جہنم میں چلا جاتا ہے اگر وہ باز نہ آئے اور اسی جرم کے اوپر وہ اصرار کرتا رہے۔ بڑی ہی قابل غور ہیں یہ چیزیں، اس لیے اس آیت کے آخر میں اللہ نے علم کے ساتھ اپنی حکمت کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم بڑی حکمت کے ساتھ ریزننگ کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں صحیح باتیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور تمہیں وارن کرتے چلے جاتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ تمہیں پتہ نہیں چلا، تمہیں بتایا نہیں گیا۔
تو اس آیت کا جو اوورآل اگر آپ اس کو ہم سم اپ کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو کوئی بھی جرم کرتا ہے تو وہ اس کا بوجھ اپنے ہی نفس پر ڈالتا ہے اور وہی اس کا ذمہ دار ہے اور وہی اس کا جواب دہ ہے، کوئی اور نہیں، یہی جواب دہ ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔